کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، آنکھوں کو دیکھا پر دل کے اندر نہیں دیکھا۔ پتھر سمجھتے تھے مجھے میرے چاہنے والے، ہم تو موم تھے کسی نے چھو کر ہی نہیں دیکھا۔ اس نے شرارت سے بھرپور سامنے کھڑے غصے سے لال ہوتے انسان کو دیکھ کر شعر گنگنایا، جس سے اس کے پورے گروپ میں ہنسی کی کھلکھلاہٹیں بکھر گئیں۔ راستے سے ہٹو میرے۔ تاشفین جو کب سے صبر کا گھونٹ پیے صبا اور اس کی واہیات دوستوں کی بکواس سن رہا تھا، دانت پیس کر غصے سے بولا، ارے اتنا غصہ؟ جب صبا کی ایک چھچوری دوست جملہ کستے بولی، اتنی تو جگہ پڑی ہے، چلے جاؤ۔ صبا کلاس کے مین گیٹ پر ایک ہاتھ سے دروازہ روک کے اس کے سامنے کھڑی ڈھٹائی سے بولی۔ اس کی ایکس رے کرتی بے حیا نظریں سیدھے سادے معصوم سے تاشفین کو جو دیکھ رہی تھی ہکا بکا کر گئیں۔ بے شرم بے حیا تو وہ تھی ہی، تاشفین جانتا تھا، لیکن اس حد تک اسے تنگ کرنے کے لیے وہ گر جائے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ 10 سے 12 لڑکیوں کا بے حد بدتمیز گروپ تھا، جس کی لیڈر صبا حسن تھی، جو اس کی کزن ہونے کے ساتھ کلاس میٹ بھی تھی۔ وہ اس کی حساس طبیعت کو ٹارگٹ کرنے اور مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی۔ حالانکہ وہ شکل و صورت سے بہت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا، قد کاٹ سے بھرپور مردان کی جھلکتی تھی۔ نہایت ذہین اور لائق فائق تاشفین جس پر لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن وہ ان رنگینیوں سے صدا کا بیزار دکھائی دیتا تھا۔ تاشفین کو لڑکی کے شباب اور اس نشے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بنا ماں کے بچپن سے اس نے اپنی زندگی نہایت سادگی، تمیزدار اور شرافت سے گزاری۔ صنف نازک سے اسے ہمیشہ سے چڑ تھی، خاص کر وہ صبا جیسی بے باک شوق لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ بڑا مست ملنگ، اپنی ذات، اپنی کتابوں کی دنیا میں گم رہنے والا خاموش گو انسان تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی یہ سیدھی سادی طبیعت اس کی کزن صبا کے لیے تفریح کا سامان بن گئی، جسے تنگ کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اس پر تبصرے کرتی، اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ بچپن سے لے کر کالج تک وہ اس کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کو نظر انداز کرتا آ رہا تھا، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ جب وہ یونیورسٹی میں پہنچے تو اسے اپنی ہتک کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ کالج میں تو وہ اسے ٹھیک ٹھاک بدنام کر چکی تھی، جہاں لڑکے بھی اس پر فکرے اچھالتے تھے۔ صبا نے اس کی چھوٹی صاف ستھری سی دنیا کو اچھا خاصا موضوع بنا کر چھوڑ دیا۔ وہ گھر میں بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتی تھی، لیکن اتنا تھا کہ یہاں اس کے سب حمایتی تھے۔ سب سے بڑی دادی، اس کے بابا، پھر چاچا اور چاچی، جو کبھی کبھی اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹ دیتے، لیکن وہ باز کا باتی اکثر سب کزنز کے سامنے مرچ مسالے کے ساتھ اس کے شرمیلے پن اور پارسائی کے قصے یوں بیان کرتی کہ کبھی کبھی تو اسے خود اپنی شرافت پر شرمندگی ہونے لگتی۔ پارسائی نیک چنی کسی گالی کی طرح لگنے لگتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی فضول گوئی کا شوق پورا کرتی، جب وہ مٹھیاں بھیج کر اس کے گروپ پر لعنت بھیجتا، زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر کلاس روم میں بڑھ گیا اور فائل کھول کر اپنا اسائنمنٹ پورا کرنے لگا۔ تاشی، تو اس لڑکی کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دے دیتا؟ مرد کا بچہ ہے یا نہیں؟ اچھا خاصا طاقتور مرد ہے، آخر اس کی اتنی بکواس سنتا ہی کیوں ہے؟ اس کا دوست چڑ کر بولا۔ شکر ہے میں مرد کا بچہ ہوں، شیطان کا نہیں، ورنہ کب کا اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ میری تربیت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک عورت ذات پر اپنی طاقت کا استعمال کروں۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو اب تک تاشفین احسان اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا ہوتا۔ خیر، ایک ٹھنڈی آ بھرتا اپنے دوست کو جواب دیا، جس پر وہ سر ہلاتے اس کے صبر کو داد دے گیا۔ تبھی پروفیسر کلاس میں آ گئے اور صبا کا شیطانی ٹولہ شرافت کا چولا پہن کر اپنی اپنی کرسیوں پر برجمان ہو گیا۔ ہائے فضبا، لمبے خوبصورت کھلے بال، بلیک گاؤن، گلے میں ہیرے کا نازک سیٹ پہنے، وہ دنیا کی اس بھیڑ سے الگ رات کی اس فسوخیز تنہائی میں چاند کو دیکھتی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے پینٹنگ سے نکلی ہو۔ تبھی رابرٹ، جو اس کے بابا کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا، وہاں آتے بولا۔ اپنی تنہائی کے خلل ڈالنے پر اس نے بیزاریت سے رابرٹ کی طرف دیکھا۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ وہاں سب پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، چلو۔ رابرٹ ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے اس سے بولا، نہیں پلیز، میرا کوئی موڈ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ تو میں بابا کے کہنے پر اس پارٹی میں آ گئی، لیکن تم جانتے ہو مجھے اس طرح کی پارٹیز بھیڑ بھاڑ بالکل پسند نہیں۔ انفیکٹ میں گھر جانے کے لیے نکل رہی ہوں۔ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کرتی وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی، اور رابرٹ کی بہکی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی اب اس کے جسم پر ٹک گئیں، جو چینی کی گڑیا کی طرح ملائم، گورا اور خوبصورت تراشا ہوا تھا۔
اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلی جانا، ویسے بھی تم جیسی خوبصورت لڑکی اس پارٹی سے چلی گئی تو پھر یہاں بچے گا ہی کیا؟ رابرٹ یہ کہتا اس کے قریب ہوا اور جیسے ہی اس نے فضبا کے کاندھے کو چھوا، فضبا تو غصے سے کانپ گئی۔ اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور رابرٹ کے گال پر زور سے پڑا، جس سے رابرٹ کا نشہ پل میں ہرن ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ فضبا چلائی تھی، جبکہ رابرٹ جو گال پہ ہاتھ رکھے حیران تھا۔ اچانک اس توہین پر فضبا کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے فضبا نے گھما کر ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر ایسے مارا کہ اس کی ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ ان کے شور پر تمام مہمان وہاں آتے انہیں دیکھنے لگے۔ فضبا رابرٹ کی طرف بڑھی تاکہ اسے مزید مزہ چکھا سکے۔ جب عمر وہاں آتے اسے پکڑ گئے۔ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے چھوڑیں بابا، وہ ان کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے چلائے۔ او میرے بچے کو اتنا برا مارا ہے اس لڑکی نے؟ تبھی رابرٹ کے والدین وہاں آتے اس کی حالت دیکھ کر روتے دھوتے بولے، آپ کے بیٹے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ فضبا گراتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہاں کا معاملہ مزید اشتعال انگیز اختیار کر جاتا۔ عمر اس کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ فضبا آخر تم کب سمجھو گی؟ انسان کو تھوڑا خود پر قابو رکھنا چاہیے، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ تم وہاں سے چلی جاتی، اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر آتے ہی عمر اس پر برس پڑے۔ آپ میرے باپ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں؟ میری جگہ آپ کو اس سے مارنا چاہیے تھا۔ یہ گھٹیا آدمی مجھے بازاری عورتوں کی طرح سمجھ رہا تھا۔ شاید میں اس کے باپ کی امیری دیکھ کر اسے وہ سب کرنے دوں گی جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن نہیں بابا، میں فضبا عمر ہوں، میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ عمر اب کیا ہوگا؟ یہ رابرٹ کوئی عام انسان تو ہے نہیں، امیر باپ کی اولاد ہے، یہ چپ نہیں بیٹھے گا، نہ ہی اس کا باپ۔ میں تو آپ سے پہلے ہی کہتی تھی یہاں سے واپس اپنے ملک چلتے ہیں، نہ تو یہ زمین اپنی ہے نہ لوگ، لیکن آپ میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹی کا معاملہ ہے، کچھ کریں عمر۔ پریشان سی شائستہ سر پکڑے بولی۔ اب تو عمر صاحب کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑنے لگی تھیں۔ ہم بزدل یا ڈرپوک نہیں ہیں، کیا کر لے گا اس کا باپ، میں بھی دیکھتی ہوں۔ فضبا تب کر بولی۔ بس فضبا، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ بولوں تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اب عمر آنکھیں دکھاتے غصے سے بولے تو وہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ فضبا کے ضدی اور غسیل طبیعت کو آپ جانتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ عمر پلیز جلد سے جلد کچھ کریں، کچھ سوچیں۔ شائستہ ہاتھ مسلتی بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی جب عمر کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا گئے۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا اپنا ضروری کام کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور اس کے کمرے کا سکون سب غارت ہو گیا، کیونکہ صبا میڈم اپنی بڑی اور چھوٹی پھپھو کے بچوں کے ساتھ اس کے کمرے میں دھاوا بول چکی تھیں، جو عموماً ہر چھٹی کے دن ان کے گھر ضرور آتے تھے۔ ان سب کے ساتھ صبا کی بدتمیزیاں اور عروج پر پہنچ جاتی۔ پورے گھر میں صرف ایک دادی تھیں جسے اس وقت تاشفین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی، کیونکہ ماں کے گزرنے کے بعد انہوں نے ہی اسے پالا تھا اور وہ ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ اس نے گھبرا کر سب کو دیکھا جو اس کے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ کیا یار جب دیکھو کتابوں میں گھسے رہتے ہو، کبھی ہمیں بھی وقت دے دیا کرو۔ اسد اس کی رائٹنگ ٹیبل پر اچھل کر بیٹھتے بولا۔ اوہو ایسے تو مت کہو، بہت قابل بچے ہیں خاندان کے تاشفین بھائی۔ ذہین بھائی تم کیا جانو، نیہا نے ٹکڑا لگایا اور شرمیلے بھی بھول گئیں۔ تبھی لبنہ نے طنز کرتے کہا اور تاشفین کی طرف دیکھتے بولی، ہے نا تاشی بھائی؟ تاشفین کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ اس کا مزید یہاں پڑھنا بیکار تھا۔ تبھی کتابیں سمیٹتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا۔ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا شاید آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی اس کی مہربانی کی وجہ سے، تاشفین نے سلگتے ہوئے کہا اور صبا کی طرف اشارہ کیا۔ صبا حیران ہوتی بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگی، پھر مسکراتی اس کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایسی خوبصورت لڑکی تمہیں جانتی ہے، ہم سے بڑھ کر یار خوش نصیب ہو، کاش کوئی ہم پر بھی نگاہ کرم کرتا۔ وہیں فضل رشک آمیز لہجے میں کہتا صبا کو نشیلی آنکھوں سے دیکھتے دل تھام گیا۔ اس کا دماغ پل میں گھوما اور وہ سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کی مشترکہ ہنسی کمرے میں گونجی۔ لو جب ہم آتے ہیں یہ ایسے ہی چلا جاتا ہے، اسد آنکھیں گھماتے بولا۔ بچہ محفل میں شرما جاتا ہے نا، کیا کریں؟ فضل ابھی تک ہنس رہا تھا۔ صبا سے تو ایسے بھاگتا ہے جیسے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیہا کے کہنے پر ایک بار پھر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ صبا کپڑے جھاڑتی کھڑی ہوئی۔ اس کا مزید اس کمرے میں رہنا بیکار تھا، کیونکہ وہ جو اس کا دل بہلانے کا سامان تھا وہ جا چکا تھا۔
یہ سب جو تم لوگ کرتے ہو سراسر زیادتی ہے. وہ اس ٹائپ کے انسان ہیں ہی نہیں تو کیوں انہیں تنگ کرتے ہو؟ ایک شریف اچھے خاصے مہذب اور نیک انسان کو خواہ میں تنگ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی ذات کو نشانہ بنانا، اس کی پارسائی پر ہنسنا، یہ سب کہاں کی انسانیت ہے؟ شرم آنی چاہیے تم کو. فوزیہ جو صبا کی بہن تھی افسوس سے بولی، خاص کر اس کی ملامتی نظریں صبا پر تھیں. نیہا اور فضل کھسیا کر کمرے سے نکل گئے. صبا کمر پہ ہاتھ رکھتی طنزی انداز میں بہن سے بولی، تمہیں بڑی ہمدردی آ رہی ہے. وہ میرا بھی کزن ہے. جب تم اس کے خلاف بول سکتی ہو تو میں حق پر ہو کر کیوں ان کے لیے نہیں بول سکتی؟ فوزیہ نے اسے گھور کر دیکھا. ویسے کزن حقدار بھی بن سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں اس میں. صبا بے شرمی سے بولی. صحیح کہتے ہیں تاشفین بھائی. صبا پر بےہودگی ختم ہے، غصے سے کہتی وہ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی. باہر نکل، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اگلے دن رابرٹ فضبا کے دروازے پر اپنے چند اوباش دوستوں کے ساتھ کھڑا دھاڑ رہا تھا. عمر اور شائستہ تو حیران خوفزدہ سے گھر کے اندر ہی بیٹھے تھے، جبکہ فضبا کسی شیرنی کی طرح کمرے سے باہر نکلتی دروازے کی جانب بڑھی. فضبا کہاں جا رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا؟ عمر اور شائستہ اسے جلدی سے پکڑتے بولے. آپ دیکھ نہیں رہے وہ کس طرح سے بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے دروازے پر آ کر؟ ہمیں ڈرا رہا ہے. میں آج اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گی. باپ کا ہاتھ جھٹکتی وہ دانت پیس گئی. ان کمزرفوں کے منہ لگنا کوئی عقل مندی نہیں بیٹی. میں جانتی ہوں تم ایک بہادر اور مضبوط لڑکی ہو، اپنا دفاع کر سکتی ہو، لیکن یہ ان کی زمین، ان کا ملک ہے. یہ سب ایک ہو جائیں گے اور ہم اکیلے ہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میری بات مانو جان، کمرے میں جاؤ. تمہارے بابا پولیس کو فون کر چکے ہیں، وہ بس آتی ہی ہوگی. ہم نہیں چاہتے رابرٹ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. شائستہ بیگم پیار سے اسے سمجھاتے بولی، جس پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئی. پولیس کچھ ہی دیر میں آتی رابرٹ اور اس کے دوستوں کو وہاں سے لے گئی. عمر اس کے بعد سے اب سخت پریشان ہو گئے تھے. ان کی بیٹی کی زندگی اب یہاں ایک پل کے لیے بھی محفوظ نہیں تھی. رابرٹ کو ابھی تو چپ کروا دیا تھا، لیکن وہ پھر آئے گا. عمر جانتے تھے وہ تب تک فضبا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے لیتا. تبھی عمر نے کچھ سوچ کر پاکستان اپنے دوست احسان کو فون لگایا اور اسے ساری بات بتا دی. بس تم جلد کسی گھر کا بندوبست کرو اپنے ہی ایریا میں، تاکہ میں بیوی اور بیٹی کو وہاں شفٹ کر سکوں. ان کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں. اور پھر نیو یارک سے سارا بزنس پاکستان ٹرانسفر کرنے کے بعد میں بھی وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. پلیز احسان میری مدد کرو. عمر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بول رہے تھے. اتنی جلدی تو گھر کا بندوبست نہیں ہو سکے گا، لیکن تم پریشان مت ہو، میرا گھر ہے نا. بھابھی اور بچی کو کچھ دنوں کے لیے میرے گھر چھوڑ دو. کچھ دنوں بعد یہاں بھائی کی بیٹی کی شادی شروع ہے. سارے گھر مہمانوں سے بھرا ہوگا. ہلکا پھلکا ہنگامہ بچوں کا چلتا رہے گا. اس بہانے بھابھی اور فضبا کا بھی دل لگ جائے گا اور پھر سب سے وہ گھل مل بھی جائیں گی. احسان کی بات پر عمر کچھ پل کو خاموش ہوتے سوچنے لگے. ان کا یہ آئیڈیا عمر کے دل کو لگا تھا. اچھا تھا فضبا بھرے پڑے گھر میں جاتی تو اس پر ماحول کا بھی اچھا اثر پڑتا. ٹھیک ہے احسان، تمہارا بہت شکریہ. میں انہیں پاکستان بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں. عمر تشکر آمیز لہجے میں بولے. اس میں شکریہ کی کیا بات؟ ہم دوست ہیں، تم نے بھی کئی موقعوں پر میری مدد کی. اب میرا بھی فرض ہے تمہارے کام آنا. بے فکر ہو کر اپنا بزنس پاکستان ٹرانسفر کرو. جب تم آؤ گے تو تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا. احسان مسکراتے ہوئے بولے. کچھ دیر یوں ہی بات کرنے کے بعد عمر نے فون رکھ دیا. بابا آپ ایسے کیسے ہمیں اکیلے بھیج کر خود یہاں اکیلے رہیں گے؟ نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. فضبا کو جب عمر نے اپنا پلان بتایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. دیکھو فضبا، میرے لیے مزید مشکلات کریٹ مت کرو. میں تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میری بات مانو اور پاکستان میرے دوست کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہ لو سکون کے ساتھ. میں جلد ہی پاکستان آ جاؤں گا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. عمر نے کچھ اس انداز میں اس سے کہا کہ فضبا شرمندہ سی ہو گئی. پھر ان کی بات پر آہستہ سے سر جھکا گئی. اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کی بات مان لے. اور اس کے خاموش جھکے سر کو دیکھ کر عمر نے سکون کا سانس لیا اور ان کے پاکستان جانے کے انتظامات کرنے لگے. گھر میں فاطمہ کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا. کئی سالوں بعد کوئی خوشی آئی تھی. تاشفین کی ماں کے گزر جانے کے بعد کئی سال سوگوار گزرے تھے، لیکن اب بچوں کے جوان ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جس میں سب ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. بازاروں کے چکر، رات بھر ڈھول پیٹنا، ہنسی مذاق.
کھانا پینا اور پھر دیر تک سونا، ساری روٹین ایک دم چینج ہو کے رہ گئی تھی۔ ایسے میں تاشفین سخت قسم کی مشکلات میں گرفتار تھا۔ جہاں دیکھو لڑکے لڑکیاں بے ہنگم طریقے سے ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے میں مشغول نظر آتے۔ شور شرابہ اس کا سکون تو جیسے تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اوپر سے اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب احسان صاحب نے اسے بلا کر کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنا کمرہ خالی کر دے، کیونکہ ان کے اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے مہمان اس کے کمرے میں ٹھہریں گے، اس لیے کہ وہ نیو یارک سے آ رہے ہیں۔ تو احسان صاحب چاہتے تھے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ خبر سننا تھی کہ پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی، خاص کر نوجوان لڑکوں میں۔ اب تو اس سے اس کا کمرہ بھی چھین لیا گیا تھا۔ اس نے لٹکتے منہ سے اسٹور کو ہی پناہ گاہ بنانے کا سوچا، کیونکہ ایک تو اسے تنہائی میں سونے کی عادت تھی، اور دوسرا وہ دیکھتا جس طرح لڑکے ٹراؤزر اور بنیان میں بے فکری سے گھومتے اور لاؤنج میں ہی سو جاتے تھے کہ ان پر سے ملازمہ اور لڑکیاں بھی گزر جاتی، لیکن اس سے ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہیں تاشفین کو یہ سب بہت برا فیل ہوتا، اور وہ دن بھی جلد آ گیا جب ان کے گھر وہ مہمان آنے والے تھے جس کے لیے سب کو خاص ہدایات دی گئیں۔ ایک شاندار سی گاڑی ان کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یار کیا گاڑی ہے، اسد منمنایا۔ یار گاڑی اتنی کمال ہے تو سوچ لڑکی کیسی ہوگی، فضل خباثت سے مسکراتے آنکھ دبا کر بولا، جس پر لڑکے تالیاں مار کر ہنسنے لگے۔ وہیں لڑکیاں بھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے میں مشغول تھیں۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے فضبہ اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی۔ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے اس نے ایک نظر چشمے کی اوٹ سے سب کو دیکھا۔ سب کی نظریں تو اس کے شفاف اور پریوں جیسے حسن پر ٹھہر سی گئیں۔ لڑکوں نے تو باقاعدہ اسے دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ لیے، لڑکیاں بھی ستائش سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بس ایک صبا تھی جس کے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی اسے دیکھ کر۔ اس نے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ گھر کے تمام افراد نے باری باری فضبہ اور شائستہ سے سلام دعا کی، ان کا بہترین استقبال کیا اور پھر سب نے مل کر شاندار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس سب کے دوران تاشفین کہیں نہیں تھا، وہ باہر تھا۔ فضبہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے فریش ہونے اور آرام کرنے کے لیے اسے روم میں بھجوا دیا گیا، جبکہ شائستہ وہیں سب خواتین کے ساتھ بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھیں۔ یار اس کی اسکن دیکھی ہے، ایسا لگتا ہے ملائی کا ٹکڑا ہو، ایک ہی نوالے میں کھا جانے کو دل کرتا ہے۔ لمبے بال، اف۔ فضل کی زبان پر صرف فضبہ کے ہی قصے تھے۔ بس کر دو یار، جتنی وہ خوبصورت اور امیر ہے اس سے ظاہر ہے وہ ہم لوگوں کو منہ نہیں لگانے والی۔ اسد منہ بگاڑ کر بولا، ہاں بہت مغرور لگتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہیں، نیو یارک سے جو آئی ہیں۔ نیہا جل کر بولی۔ وہیں صبا ایک دم خاموش اور گہری سوچ میں گم تھی، جب دبی آواز میں چلائی، بس کر دو فضبہ نامہ، انسان ہی ہے وہ، کوئی حور پری نہیں جو تم لوگوں کے ذہن و زبان سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے آئی ہے، چلی جائے گی، سمجھے؟ اب اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صبا کا چہرہ غصے سے لال ہوتا دیکھ سب کی زبانوں کو اچانک بریک لگی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اپنے آگے کسی کی اہمیت کو، نہ صرف پورے خاندان بلکہ کالج یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت لڑکی کا خطاب حاصل تھا۔ وہ کیسے اچانک سے اپنے آگے کسی کو آسمان پر جاتا دیکھ سکتی تھی، جس کے پیچھے کل تک گھومنے والے آج کسی اور کی تعریفیں اس کے سامنے کر رہے تھے۔ اسے تو غصہ آنا ہی تھا۔ ایسے ہی نہیں وہ تاشفین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جو اس کی طرف دیکھنا تو دور اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اسی بات کی خار وہ اس کی ذات کو لے کر سب کے بیچ مذاق ہی مذاق میں ذلیل و رسوا کر کے نکالتی تھی۔ ایک عجیب سا سکون، ایک کمینی سی خوشی ملتی تھی اسے ایسا کر کے۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی، باہر سب مہمان آ چکے ہیں اور تم ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہو۔ شائستہ دوپٹہ سیٹ کرتے جیسے کمرے میں آئی اسے یوں بیٹھا دیکھ حیرت سے بولی، آج فاطمہ کی مائیوں کا فنکشن تھا جس کے لیے سب گھر کے باہر لگے شامیانے میں جمع تھے۔ ڈھیلا بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ جس پر آئس کریم بنی تھی، کھلے بکھرے بال، نشیلی آنکھیں لیے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی بھی ہوش مند آدمی کو پل میں بہکا دے۔ ناراض نظروں سے اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور پلیز آپ مجھے فورس مت کریں، آپ کو جانا ہے آپ جائیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، ہر طرف کہکہوں کی جل ترنگ تھی۔ فل والیوم سے ڈی جے والے نے انڈین بیہودہ گانے لگائے ہوئے تھے جس پر سجی دھجی لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے ناچ رہے تھے۔ تبھی اس نے دیکھا ایک لڑکی جو موبائل ہاتھ میں لیے آگے بھاگ رہی تھی، اور ایک لڑکا اس کے پیچھے بھاگتا اب اسے کمر سے پکڑے گول گول گھما رہا تھا۔
ان کی ہنسی پورے ماحول میں صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن جیسے وہاں کے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پاکستان جیسا ملک جہاں خاندان اور پورے بھرے پڑے مذہبی گھر میں بچے پل کر بڑے ہوتے تھے، ان کے یہاں بھی ایسی ہی بےہودگی ہونے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ رابرٹ نے تو اسے ذرا سا چھوا تھا تو اس نے اس کی درگت بنا دی تھی، لیکن اس لڑکے نے تو اسے کہاں کہاں نہیں ہاتھ لگایا تھا، لیکن لڑکی کو کوئی شرم ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ سب نہایت بیزاری سے دیکھتے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ بیٹا بری بات ہے یہ، ہمارے میزبان ہیں وہ، اتنے پیار سے انہوں نے ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور تم ہو کہ… شائستہ ایک بار پھر کوشش کرتے بولی۔ جانتی تھی کہ وہ کتنی ضدی ہے، جو صرف باپ کی ہی سنتی تھی۔ اس نے غصے سے ماں کو دیکھا جو انہی کے دیے خوبصورت سوٹ میں سجی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ایسا دیکھنے پر شائستہ نے افسوس سے سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ فضبہ نے کوفت سے کمرے کے حبس زدہ ماحول کو دیکھا۔ اگر اس وقت وہ نیو یارک میں ہوتی تو کب کی گاڑی لے کر ہواؤں کی سیر کو نکل چکی ہوتی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ پاکستان تھا جہاں وہ قید تھی۔ غصے سے وہ کھڑی ہوئی چپل پہنتی کمرے سے باہر آئی تو پورا گھر خالی نظر آیا۔ موقع ملتے وہ ادھر ادھر دیکھتی سیدھا اوپر چھت پر آئی۔ تازہ ہوا کے لیے جیسے ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی، ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی پوری باڈی میں پھیلتا اس کا موڈ اچھا کر گیا۔ تبھی اس کی نظر دور اندھیرے میں بیٹھے کسی سائے پر گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیونکہ گھر کے سبھی لوگ تو فنکشن میں گئے تھے۔ پھر یہ کون تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جانب ایسے بڑھنے لگی کہ اسے احساس نہ ہو کوئی اس کی موجودگی کی چوری پکڑ چکا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو اسے احساس ہوا وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ گھر کا ہی کوئی فرد ہے جو اس زنانہ فنکشن سے رغبت نہ ہونے پر سب سے چھپ کر بیٹھا ہے۔ لمبا مضبوط جسامت والا بھرپور خوبصورت مرد، سلکی بال گندمی رنگ، وہ شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ فضبہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتی۔ جیسے ہی پلٹ کر جانے لگی تبھی وہ انسان پلٹ کر اسے دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سوری، مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ شرمندگی کا احساس لیے بولی، کوئی بات نہیں، ویسے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ فنکشن میں نہیں گئیں؟ چشمہ ٹھیک سے ناک پر جماتا وہ بہت حیرانی سے بولا، مجھے اس سب کی عادت نہیں، اس لیے تنہائی اور سکون کے لیے میں ٹیرس پر چلی آئی۔ آپ کے تو گھر کا فنکشن ہے نا، آپ کیوں نہیں گئے؟ سیدھی بات کرتی اب وہ اس سے بے خوفی سے سوال کر رہی تھی۔ سچ بولوں تو مجھے بھی ایسے فنکشن شور ہنگامے پسند نہیں، اس لیے یہاں چلا آتا ہوں۔ مجھے یہاں وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ سر جھکائے وہ بنا اس کی طرف دیکھے بات کر رہا تھا، اور فضبہ کو تو اس کی یہ ادا پتہ نہیں کیوں دل میں گھر کر گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہاں آتے ڈر نہیں لگا؟ کیونکہ یہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہ جھجک کر اپنی کرسی اسے پیش کرتا آہستہ سے بولا، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی، اور ویسے بھی اندھیرے سے کیا ڈرنا۔ ہلکا سا مسکراتی وہ اس کی پیش کی گئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تاشفین جانتا تھا وہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی ان کی مہمان ہے، جس کا خیال رکھنا، اسے عزت دینا ان کا فرض بنتا تھا۔ لیکن رات کی تنہائی، اوپر سے جوان جہان خوبصورت لڑکی، کوئی ان دونوں کو دیکھ لیتا تو بیٹھے بٹھائے ایک فساد برپا ہو جانا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا جانا کہیں مہمان کو اپنی انسلٹ نہ فیل ہو، اس لیے وہ اس کی باتوں کا جواب مجبوری سے دینے لگا۔ لیکن فضبہ اس کی جھجک اور شرم صاف محسوس کر چکی تھی۔ تبھی مسکرا کر کھڑی ہوتی اس کی ساری پریشانی حل کر گئی۔ آپ اپنی پڑھائی کریں، میں چلتی ہوں، یہ کہتی وہ پلٹ کر جانے لگی۔ تاشفین نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ جب ہی وہ پلٹی، آپ کا نام؟ تاشفین اس کی بات پر اچھل کر کرسی سے کھڑا ہوا۔ جی میرا نام تاشفین احسان۔ سر جھکائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اسے بہت چارمنگ لک دے رہے تھے۔ میرا نام فضبہ عمر، آپ سے مل کر اب تک مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا۔ شرارت سے کہتی وہ پلٹی اور ہونٹ دانتوں میں دبا کر مشکل سے اپنی ہنسی روکتی وہاں سے نیچے چلی آئی۔ دوسری طرف تاشفین کا منہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ فنکشن رات گئے تک چلتا رہا، تبھی صبح سب دیر تک یہاں وہاں پڑے سوتے رہے۔ جب دادی نے اسے اسٹور سے برآمد ہوتے افسوس سے دیکھا، تم میرے کمرے میں آ کر کیوں نہیں سوتے تاشی؟ انہوں نے لاڈ سے کہا۔ وہاں پھپھو وغیرہ ہوتی ہیں، مجھے مناسب نہیں لگتا، وہ معصومیت سے جواب دیتے چشمے کے نیچے سے آنکھوں کو رگڑنے لگا۔ ناشتہ کیا؟ تائی اس کی فکر میں وہاں چلی آئیں۔ تبھی فضبہ جو سیڑھیاں چڑھتی روم میں جا رہی تھی، تاشفین کو دیکھتی وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ ناشتہ بھی چھپ کر کرتا ہے تائی امی، کہیں ہم لڑکیاں اس کا کھانا حرام نہ کر دیں۔
صبا قریبی صوفے سے اٹھتی نیند میں ڈوبی آواز لیے بولی، لیکن زبان چلانا نہیں بھولی تھی۔ تاشفین نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز بے شرموں کی طرح لڑکوں کے بیچ میں پڑی سو رہی تھی۔ اے لڑکی، میرے بچے کے پیچھے مت پڑنا صبح صبح، دادی نے نخوت سے کہا۔ لو، آپ کے بچے کے دودھ پینے کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ کہتی وہ کھڑی ہوئی اور اس کا مذاق بناتی چلی گئی۔ اس لڑکی میں نہ لحاظ ہے نہ شرم ہے، اماں بابا نے خوب ڈھیل دے رکھی ہے۔ فوزیہ بھی تو اس کی بہن ہے، مجال ہے جو اس کی ذرا بھی پرچھائی آئی ہو اس میں۔ کتنی معصوم اور پیاری بچی ہے، اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ دادی کتنی دیر بڑبڑاتی رہی، جس پر تاشفین خوش ہوتا رہا کہ چلو کوئی تو ہے جو منہ بھر کے اسے اس سب کے سامنے بے شرم اور بدلحاظ کہہ سکتا ہے۔ فضبا نے بھویں اچکاتے یہ سب دیکھا اور پھر دور تک جاتی اس لڑکی کو جو کل کسی لڑکے کی باہوں میں گھوم رہی تھی۔ اچھا تو یہ صبا ہے، خود سے کہتی وہ کمرے میں چلی آئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، جہاں سب کو لڑکے والوں کے یہاں مہندی لے کر جانا تھا۔ تاشفین آج بھی ہمیشہ کی طرح کونے میں سب سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ اسے جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب سب چلے گئے ہیں، تب وہ اسٹور روم سے باہر نکلتا اپنے کمرے کی طرف بے خیالی میں بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر آیا تو سامنے فضبا کو کپڑے اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف جاتا دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سوری، مجھے لگا آپ بھی گئی ہیں، کانپتی آواز میں یہ کہتا وہ زور سے آنکھیں بند کیے پلٹ کر جانے والا تھا، جب فضبا کی اچانک آتی آواز پر رک گیا۔ تاشفین، کوئی بات نہیں، آپ پلیز اندر آ جائیں۔ اسے دیکھ کر فضبا کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ نہیں، میں چلتا ہوں، سوری پلیز۔ وہ بہت شرمندہ سا آہستہ سے بول کر جانے لگا، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ تاشفین، آپ شاید کسی کام سے آئے تھے، میں ڈریسنگ روم میں جا رہی ہوں، آپ اپنا کام کر لیں پلیز۔ نہیں تو میں برا مان جاؤں گی، دوستانہ انداز میں کہتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ جب تاشفین جلدی سے اپنے کمرے میں آتا، کتابوں کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی ڈھیر ساری کتابیں رکھی تھیں۔ اسی پل صبا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا اور اس کا جسم وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ خوب سجی دھجی ایک دوپٹے کا کونا ہاتھ میں جھلاتی وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں نیہا کے جھمکے رکھے تھے، دیکھے تم نے؟ ادھر ادھر دیکھتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی۔ کسی کے روم میں آنے سے پہلے انسان کوئی تمیز والی حرکت کر لیتا ہے، نوک کر کے آنے میں ہاتھ ٹوٹ رہے تھے تمہارے۔ قدر خفت اور جھنجھلاہٹ سے وہ بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے روم میں آنے کا۔ منہ پھٹ جواب دیتی اب وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں کوئی جھمکے نہیں رکھے، جاؤ یہاں سے، اور ویسے بھی سب تو جا چکے ہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سمجھ کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر آئی ہے، یہ دیکھنے کہ میں اس مہمان آئی لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ جھمکوں کا تو بہانہ تھا، وہ اسے ذلیل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ جو تم یہاں کر رہے ہو، کل بھی تم نہیں آئے، آج بھی یہاں کمرے میں ہو۔ آنکھوں کو گول گول گھماتی وہ معنی خیزی سے کہتی اس کے تھوڑا قریب آئی۔ تاشفین 2 قدم پیچھے ہوا۔ صبا ایسی بدتمیزی میں برداشت نہیں کرتا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز تاشفین کا ضبط جواب دینے لگا۔ صبا کھلکھلا کر ہنسی۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ میں کوئی بلا تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گی۔ وہ ذرا سا اور قریب ہوئی اور آہستہ سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر کھینچ گئی۔ لہجہ خمار بھرے انداز میں تھا۔ اس کی یہ حرکت پر وہ دم بخود رہ گیا۔ صبا نے جیسے اسے جلتے شعلوں پر دھکیل دیا ہو۔ اس کا بھاری ہاتھ صبا پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا، نہیں تو آج وہ اسے اچھے سے اس کی اوقات بتا دیتا۔ تاشفین کتابوں پر لعنت بھیجتا پلٹ کر جانے لگا، تبھی صبا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم تو بہت ہی بے وقوف ہو، اتنی خوبصورت لڑکی تمہارے پہلو میں کھڑی ہے، پورا گھر خالی ہے، صرف میں اور تم ہیں، اور تم سمجھتے ہی نہیں میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک مکمل اور مضبوط مرد کے روپ میں ڈھالنا چاہتی ہوں جو عورت سے بھاگے نہیں بلکہ اس کے قریب آ کر اس کے ہوش گم کر دے۔ میں چاہتی ہوں تم کسی بھی عورت کے اعتماد کو اپنی موجودگی سے ہی ریزہ ریزہ کر دو، جو اس کا سکون غارت کر دے۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تاشفین نے نہایت غصے سے جبڑوں کو آپس میں پیسا اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتا باہر نکل گیا۔ اس کی زہریلی ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا بھی وہاں موجود تھا، جس نے یہ سب نہ صرف آنکھوں سے دیکھا بلکہ سنا بھی تھا۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کرتا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار غصے کی شدید لپیٹیں اس کے اندر سے اٹھنے لگی۔ ہر لمحے کے ساتھ اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھے گا۔ اب ایک لڑکی اسے سکھائے گی کہ مرد کیسے بنا جاتا ہے، کیسے عورت کو قابو کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اسے صبا سے گھن آنے لگی تھی۔
اگلے دن وہ اسٹور روم میں سر جھکائے کسی معصوم سے ناراض بچے کی طرح چپ چاپ بیٹھا تھا۔ تبھی باہر سے کسی نے دروازہ بجایا تو وہ خیالوں سے چونکتا اٹھ کر دروازہ کھول گیا۔ چھوٹی پھپھو کی بیٹی ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈبے اٹھائے اندر چلی آئی، جس پر تاشفین حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہیں فضبہ جو تاشفین سے ملنے اسے بات کرنے آ رہی تھی، اس لڑکی کو دیکھ کر دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ ارے آپ کیوں سب سے چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں؟ اتنا مزہ آیا ان 2 فنکشنز میں، لیکن آپ آئے ہی نہیں، اور باقی گھر میں بھی آپ نظر نہیں آتے۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ڈبوں کو ایک طرف طریقے سے رکھ رہی تھی۔ یہ آپ ہی کے سسرال سے آیا ہے، دادی نے کہا اسٹور روم میں جگہ ہے تو وہاں رکھ دوں۔ ویسے صبا باجی کہہ رہی تھی کہ فاطمہ باجی کی جگہ تاشفین مایوں بیٹھ گیا ہے، تبھی تو کسی فنکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور حقیقتاً روپ بھی اسی پر آیا ہے۔ توبہ، یہ صبا آپی بھی نا بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی یہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے دل و دماغ میں پھر وہی آگ بھڑکا گئی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا تھا۔ وہیں فضبہ چھپ کر ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اسے اب ساری بات اچھے سے صاف سمجھ آ گئی تھی، اور یہ سب حقیقت جان لینے کے بعد اسے تاشفین کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھتی وہاں سے پلٹ آئی۔ اگلے روز وہ صرف تاشفین کے لیے بارات میں آئی تھی، یہ دیکھنے کہ کہیں صبا آج کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے، اور وہی ہوا۔ وہ تاشفین کی نظروں میں رہنے کے لیے جتنے جتن کر رہی تھی، فضبہ کو اتنا اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے بچ رہا تھا، صبا اتنی اسے اپنی شرارتوں سے زج کرتی مزے لے رہی تھی۔ شادی میں اس کے کالج کا منہ پھٹ پورا گروپ بھی شریک ہوا تھا، سو وہ کچھ محتاط ہوتا ان سب سے دور ہی تھا۔ وہ آج بھی یہ بارات کا فنکشن کبھی اٹینڈ نہ کرتا، اگر جو دادی اس سے ضد نہ کرتی۔ وہ مجبور تھا، مگر سارے وقت صبا اس کے لیے عذاب ہی ثابت رہی۔ ہر لمحے کے ساتھ نہ صرف تاشفین بلکہ فضبہ کی بھی اس سے نفرت اب بڑھتی جا رہی تھی، جو بلا وجہ اسے تکلیف دینے میں لگی رہتی۔ دوسری طرف پورے گھر کے لڑکے آج فضبہ کو شادی میں دیکھ کر پاگل ہوتے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، اس سادگی میں بھی وہ پوری محفل پر اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ کتنی ہی عورتیں تو اسے دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کے لیے پسند کر چکی تھیں، لیکن جب دادی سے دل کا حال بیان کیا تو معلوم ہوا وہ ان کی دنیا کی ہے ہی نہیں، بلکہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے جو نیو یارک سے ان کے پاس کچھ وقت کے لیے مہمان بن کر آئی ہے اور بہت جلد واپس لوٹ جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورتیں ناراض ہوتی وہاں سے چلی گئیں۔ وہیں فضبہ کا دل کیا ان لڑکوں کا بھی وہی حال کرتے جو حال رابرٹ کا کیا تھا، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا۔ اسے خون کے گھونٹ پیتے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا سامنے سے تاشفین سر جھکائے چلا آ رہا تھا، اور اچانک صبا اس کے راستے میں کھڑی اس سے کچھ کہنے لگی، جس سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کھنچ گئے۔ فضبہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی تاشفین کے پاس آئی۔ تاشفین، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں احسان انکل سے کہہ آئی ہوں، انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، تو کیا تم… وہ اچانک صبا اور تاشفین کے بیچ آتے بولی۔ صبا کو تو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ اس نے ایسے اسے اگنور کیا جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ وہ گھور کر دونوں کو دیکھتی پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ تاشفین کچھ دیر تو کھڑا جھجکتا رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ایک عجیب سی خوشی تھی جو اسے اس وقت تاشفین کے ساتھ مل رہی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے باہر آئی تو اسے بائک سٹارٹ کرتا دیکھ حیران ہی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کار نہیں بائک ہوگی۔ تبھی اسے اندر تاشفین کی جھجک یاد آئی۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، اسے تاشفین کے ساتھ بیٹھ کر جانا ہی تھا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو بائک میں چلا لوں؟ اچانک فضبہ کی آفر پر تاشفین کا منہ تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو بائک چلانی آتی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، نہ صرف بائک بلکہ کار، زبان، ہاتھ پیر میں سب بہت اچھے سے چلا لیتی ہوں، تم دیکھو گے۔ اس کے دوستانہ انداز میں کہنے پر تاشفین نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دیا، اور اسے اس طرح مسکراتا دیکھ فضبہ کے دل میں پھول سے کھل گئے۔ اس کے دل نے چپکے سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رہے۔ تاشفین نے دیکھا اس نے جس طرح بائک چلائی کہ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اس کے پیچھے فاصلہ بنائے کیریل کو پکڑے بیٹھا تھا، اور فضبہ تیز بائک اڑاتی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں پہلے کبھی کسی لڑکی سے اتنا متاثر نہیں ہوا، آپ نے تو مجھے حیران ہی کر دیا۔ کمال کی بائک چلائی آپ نے، سب کو پیچھے ہی چھوڑ دیا۔ تاشفین ایکسائٹڈ سا اس کی تعریف میں بولے جا رہا تھا، بنا یہ جانے کہ وہ اس کی تعریف پر بلش کرنے لگی تھی۔ آج سے پہلے وہ بھی کب کسی لڑکے کی طرف اس طرح بڑی تھی، جیسے تاشفین کو دیکھ کر اس کا دل اس کی طرف دوڑتا تھا۔ کتنے ہی امیر خوبصورت لڑکے اس کی چاہت پانے کے لیے مرتے تھے، لیکن فضبہ سب سے ایسے بھاگتی جیسے وہ کوئی مہلک بیماری ہو۔ لیکن تاشفین وہ واحد مرد تھا جسے دیکھنے کے لیے فضبہ کی آنکھیں ترستی تھیں۔
اس کی مسکراہٹ کے لیے اس کا دل دعا کرتا تھا۔ وہ اس احساس کو نہیں سمجھتی تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ تاشفین کے مسکرانے سے اسے خوشی اور دکھی ہونے سے اسے درد ملتا تھا۔ صبا غصے اور جلن سے ساری رات بل کھاتی رہی۔ تاشفین کیسے اس میڈم حور پری کو اپنی بائک پر بٹھا کر گھر چھوڑ سکتا تھا؟ وہ تو لڑکیوں سے بہت شرماتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا، پھر اس لڑکی کو کیسے وہ لفٹ کروا سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ پھر اپنی اس جلن کو کم کرنے اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا، جسے سوچ کر وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر پرسکون ہو گئی۔ ولیمے کے روز جب ساری گاڑیاں بھر بھر کر ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئیں، وہ آخر میں نکلتا اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا کہ تبھی صبا بھاگ کر پورچ میں آئی۔ انڈین سٹائل کی ساڑی پہنے آج تو اس نے بے شرمی کی ہر حد جیسے پار کر لی تھی۔ یہ واہیات عورت اب تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے دیکھ کر حلق تک میں کڑواہٹ اتر گئی۔ تاشفین بائک سٹارٹ کرتا بھی وہاں سے بھاگتا۔ جب وہ نہایت عجلت کے عالم میں آتی، دھپ سے اس کی بائک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تاشفین اس کی حرکت پر دم بخود رہ گیا۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ دوسرے پل اس کے وجود کے اندر گویا طوفان امڈ آیا جب اس نے اپنی کمر کے گرد اس کے ہاتھوں کا گھیرا محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے دو سرسراتے سانپ اس کے طرف لپٹ گئے ہوں۔ وہ بل کھا کر غصے سے پلٹا اور اس کے ہاتھوں کو زور سے خود سے جھٹک کر بائک سے نیچے اتر گیا۔ کیا بےہودگی ہے صبا، تم تو اپنی ساری شرم لحاظ بھول بیٹھی ہو۔ جب سب چلے گئے ہیں تو تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی روشن پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، کل جب اس کو بائک پر بٹھا کر لا رہے تھے تب یہ شرم اور جھجک کہاں چلی گئی تھی؟ میرے سامنے تو بس معصوم بچے بننے کے ڈرامے کرتے ہو۔ خیر، مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تاشفین کے غصہ ہونے پر وہ مزید شیر ہوتے بولے۔ تاشفین کے اعصاب جلس کر رہ گئے۔ وہ تم جیسی واہیات اور بے شرم نہیں ہے۔ آزاد ممالک میں رہ کر بھی وہ تم سے کئی گنا باحیا اور پاک دامن لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ اسے میں نے کبھی منہ پھاڑ کر لڑکوں کے ساتھ تو کیا لڑکیوں کے ساتھ بھی ہنستے نہیں دیکھا۔ کہاں تم کہاں وہ، آئی بڑی اس کے ساتھ موازنہ کرنے۔ حقارت سے کہتا وہ اس کے تن بدن میں آگ بھڑکا گیا۔ اترو میری گاڑی سے، میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتا۔ جا کر اپنے کسی بھمرے کو فون کرو جو تمہارے ارد گرد منڈلاتے ہیں کہ تمہیں آ کر لے جائیں۔ سر چھٹک کر نفرت سے بولتا وہ اس کی مزید توہین کر گیا۔ تیز سانس لیتی وہ آنکھوں میں شعلے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے تاشفین، اس بے عزتی کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ساڑی کا پلو زور سے جھٹکتی وہ غصے سے اندر بڑھ گئی۔ تاشفین اپنی تایا ذات کی اس حد تک اخلاقی پستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی دیر ڈھیلے بدن کے ساتھ دل گرفتگی اور رنج سے اس بات کا یقین کرتا رہا کہ یہ ساری بکواس وہ اس سے کر کے گئی ہے۔ یکدم اسے اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ بائک کو ایک زوردار لات مارتا وہ سیدھا سٹور روم میں چلا گیا۔ اس کا ولیمے میں جانے کا سارا موڈ اب غارت ہو چکا تھا۔ ارے یہ صبا ابھی تک نہیں اٹھی، ذرا دیکھو جا کر، کل تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہہ رہی تھی ولیمے میں نہیں جاؤں گی، اور آئی بھی نہیں۔ سب کتنا پوچھ رہے تھے اس کا۔ بڑی تائی وہاں آتے اپنی دیورانی سے بولی۔ تبھی دادی کا خیال بھی اچانک اپنے لاڈلے پر گیا، وہ بھی تو نہیں آیا تھا۔ تبھی صبا کی ماں اٹھتی اس کے کمرے میں گئی بیٹی کو دیکھنے، جب ان کی دلخراش چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی، جس سے سب بھاگ کر وہاں آتے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ صبا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہونے کے ساتھ اس کے چہرے پر لال سرخ نشان بھی تھے، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی۔ وہ اس پل کوئی اور ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ چچی اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ کس منحوس نے کیا ہے تیرا یہ حال؟ بتا، میں اس کا خون پی جاؤں گی، بتا مجھے اس کا نام۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ان کی آوازوں سے تاشفین، فضبہ، شائستہ بھی وہاں چلے آئے اور معاملے کی جانچ کرنے لگے۔ احسان، حسن اور حسین تینوں بھائی بھی اس کے پاس چلے آئے۔ پھر جب معاملے کی نوعیت کا پتہ چلا تو وہ بے یقینی سے صبا کو دیکھنے لگے جو نڈھال سی پڑی تھی۔ حسن صاحب کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ دادی، تائی، تایا، چھوٹی چاچی سب منہ پر ہاتھ رکھے حیران اسے دیکھ رہے تھے۔ فضل اور اسد تو اس کے قریب چلے آئے، غصے سے ان کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ بتا کون ہے وہ کمینہ جس نے تیرا یہ حال کیا؟ چچی مسلسل اس سے پوچھ رہی تھی۔ دور کھڑی فضبہ نہایت خوف سے یہ منظر دیکھتی واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب صبا میں جنبش ہوئی اور اس نے نظر اٹھا کر دادی کے پیچھے کھڑے معصوم چہرہ لیے تاشفین کو دیکھا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تاشفین کی طرف اشارہ کیا۔ لمحے بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں بے یقینی سے تاشفین کی طرف اٹھیں اور وہیں تاشفین کو لگا جیسے اس پر ساتوں آسمان گرا دیے گئے ہوں۔ یہ ہے میری بربادی کا ذمہ دار، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہی ہے وہ جسے سب معصوم اور پاک باز سمجھتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں اس شیطان نما انسان کو
جس نے سب کو پاگل بنا کر رکھا ہے۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گندا اور گھٹیا چہرہ ہے، میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ صبا اچانک اٹھ کر چلانے لگی اور سب کے تو مارو حیرت کے منہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں کل تیار ہوتی ولیمے میں جانے کو جب باہر آئی تو اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا گھر میں۔ اس نے مجھے ہوٹل چھوڑنے کی بجائے میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں چلائی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور میرے ساتھ یہ کہتی وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ فضل غصے سے تاشفین کی طرف بڑھا اور اس کا کالر پکڑ لیا۔ حسن صاحب بھی اب اس کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف احسان صاحب تو چہرے پر ڈھیروں شرم لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے باہر چلے گئے، جبکہ دادی منہ پر دوپٹہ رکھتی زور زور سے رو رہی تھی۔ تاشفین تو آنکھوں میں صدمہ لیے صرف صبا کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے حسن صاحب کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتا، جب کسی نے ان کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ خبردار جو کسی نے تاشفین کو ہاتھ بھی لگایا۔ اب تک میں خاموش رہی تھی، لیکن اب نہیں۔ تاشفین پر لگا گھٹیا الزام اس کا ضبط پارا پارا کر گیا۔ جب وہ طوفان کی طرح سب کے بیچ سے ہوتی اس کے سامنے آتی، اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ شائستہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ لڑکی تم مہمان ہو، تمہیں ہمارے گھر کے مسئلوں میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ حسن صاحب غصے سے ناک پھلائے بولے، بالکل میں آپ کے گھر کی مہمان ہوں، لیکن دن رات یہیں رہتی ہوں۔ میری آنکھیں اور کان ہیں، آپ لوگوں کی طرح اندھی بہری نہیں ہوں۔ یہ گھٹیا لڑکی جو تاشفین پر الزام لگا رہی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا سچ اور جھوٹ؟ تاشفین تو آپ لوگوں کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ یہ سب کرنا تو دور نظر اٹھا کر دیکھنے پر بھی شرماتا ہے۔ اس کی شرافت اور پاکیزگی کی گواہی میں دیتی ہوں۔ حیرت ہے آپ لوگ اس انسان پر شک کر رہے ہیں اور اس جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ آنکھیں بڑی کیے وہ سب کو غصے سے دیکھتی بول رہی تھی، میں جھوٹی ہوں تو پھر ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ ثابت کرو یہ سچا ہے۔ صبا چلائی، میں جب اس گھر میں آئی تھی تو تمہارے ارادے اسی دن اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ سب اس کے جائز ناجائز ہنسی مذاق کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن میں نہیں۔ یہ محترمہ خود کو بہت حسین کہیں کی ملکہ سمجھتی ہیں۔ یہ چاہتی تھی ہر مرد اس کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن کو، جسم کو خراج تحسین پیش کرے، لیکن تاشفین ان مردوں میں سے نہیں جو عورت کو دیکھ کر نیت خراب کرے۔ اور یہیں آ کر اس صبا کی عزت نفس کی توہین ہوتی تھی، جو اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی توہین کا بدلہ اس طرح لینا شروع کیا کہ تاشفین کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، حتیٰ کہ گھر میں بھی کزنز کو جمع کر کے اس کی ذات کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ اس پر طنز کرتی رہتی، اس سے بھی اس کے دل کو سکون نہ ملا تو اس نے خود تاشفین کے گلے پڑنا شروع کر دیا۔ وہ تم ہی تھی نا جو اس کے کمرے میں گھس آئی تھی اور اس سے واہیات قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ فضبا ایبرو اٹھا کر طنز سے پوچھنے لگی۔ اب تو صبا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں وہیں تھی ڈریسنگ روم میں اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد تم جب خود اس کی بائک پر زبردستی بیٹھ کر اس سے زبردستی چلنے کو کہہ رہی تھی، میں تب بھی وہیں تھی، اور اس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے۔ یہ کہتے فضبا نے موبائل پر ایک ویڈیو پلے کرتے سب کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ لڑکی تاشفین کو بچانا چاہتی ہے، اس کا گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صبا کی ماں کانپتی آواز میں بولی، چلیں یہ بتائیں آپ سب نے تو مائیوں والے دن اس لڑکے کو صبا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گھومتے دیکھا ہوگا۔ آپ سب تو وہیں تھے نا؟ لگتا ہے اس لڑکی کی ایسی بےہودہ حرکتوں پر آپ سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حیرت ہے آپ سب کو تب یہ لڑکی مظلوم نہیں لگی، جب بھرے پڑے گھر میں مردوں کے بیچ یہ اکیلی سوتی تھی باہر۔ ہاں شاید وہ سب آپ لوگوں کا کلچر رہا ہوگا۔ فضبا کے گہرے طنز پر فضل نے دبی آواز میں کہا، دیکھو حد میں رہو، نہیں تو کیا؟ فضبا اس کی طرف شیرنی کے انداز میں بڑھی، شکر کرو اب تک میں زبان سے بات کر رہی ہوں، اگر میں نے ہاتھ سے بات کرنا شروع کیا تو تم درد سے تڑپتے ہوئے یہاں سے جاؤ گے۔ اس نے دانت پیستے کہا۔ فضل 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے صبا کچھ کہتی حسن صاحب کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے صبا کے منہ پر چڑھ دیا۔ بے غیرت، بے حیا، اتنے معصوم پاک باز بچے پر اتنا گندا الزام لگاتے تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تو بچپن سے عورت ذات کے سائے سے بھی دور رہتا ہے، تیرے نجس وجود کو وہ کیوں چھوئے گا؟ تم اس حد تک گر جاؤ گی سوچا نہیں تھا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے۔ وہ غصے سے کانپتے چلائے تھے۔ محض ہاتھ اٹھا کر کہہ دینے سے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اس کی پاکیزگی اور پارسائی کا خاندان بچہ بچہ گواہ ہے، پھر کسی کو لجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چھوٹی چاچی جو خاموش تھی بولی۔ صبا کی آنکھیں تو پھٹی ہی رہ گئی۔ میرا معصوم بچہ حسن، آج تیری بیٹی نے بڑی اوچھی حرکت کی ہے، مگر چاند پر تھوکنے سے اپنا تھوکا منہ پر ہی آتا ہے۔ میرا تاشی تو ایسا پاکیزہ اور فرشتہ صفت بچہ ہے کہ اس پر الزام لگانے والوں کا منہ خود کالا ہوتا ہے۔ دادی نے بھی آنسو صاف کرتے آسودگی سے کہا،
तुम तो खुद उसकी पारसाई की गवाह थी, मगर ताशफीन को बेजुबान समझकर तुमने घटिया इल्जाम उस पर लगाया। बड़े अफसोस की बात है सबा, तुम दोहरे जुर्म की मुर्तकिब हो रही हो। ताया के लहजे के साथ आंखों में भी उसके लिए मलामत थी। तुमने अपने माँ बाप के बेजान लाड प्यार और आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाया कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। काश तुम्हें ये सब करते हुए मौत आ जाती। बड़ी ताई भी चुप नहीं बैठी थी। पल में फिज़बा ने उसका पूरा खेल उलट दिया था। वो बहुत बुरी तरह शिकस्त खाती जमीन पर गिरी थी। वो फूट फूट के रो दी। पता नहीं उसे अपनी शिकस्त रुला रही थी या फिज़बा की फतह। सब उसे मलामत करते उससे ही जलील कर रहे थे। तभी आहिस्ता से मुड़कर फिज़बा ने ताशफीन को देखा, जो मुजरिम ना होते हुए भी एक औरत की फाश गलतियों का खुमियाजा भुगतता सर झुकाए कसूरवार की तरह खड़ा था। आंसू से भरी आंखें जरा की जरा उठाकर उसने फिज़बा की तरफ जैसे ही देखा, फिज़बा को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। तभी किसी शानदार शख्सियत को अंदर आता देख सब हैरान रह गए। पापा! वहीं फिज़बा खुशी से चिल्लाकर भाग कर आती उनके सीने से लग गई। उमर ने उसे सीने में भर लिया और फिर सबकी तरफ देखते बोले, एहसान ने मुझे सब बता दिया है। मुझे फ़ख्र है कि फिज़बा मेरी बेटी है, जिसने सिर्फ खुद को हल्का सा छूने पर एक आदमी को बुरी तरह पीट के रख दिया था। लेकिन यहाँ आप जैसे बड़े ख़ानदान की बेटियाँ इतनी आज़ाद हैं कि मर्दों के साथ ना सिर्फ हंसी मजाक बल्कि उनके साथ फिजिकल तौर पर अटैच्ड होती कि आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ताशफीन इतना प्यारा नेक पाक दामन बच्चा है कि फिज़बा से जब मेरी बात होती वो उसके बुलंद किरदार और नेक नियति की ही तारीफ़ें करती कि बिना देखे मैं इस बच्चे को जानने लगा। और मुझे हैरत है कि आप सबकी आंखों के सामने रहता है ये बच्चा। आप इसके किरदार पर शक करने लगे। आज अगर फिज़बा उसका साथ ना देती, हक देख कर हक नहीं बोलती, तो आप सब इसे मुजरिम बनाकर अब तक सज़ा दे चुके होते। खैर, आप लोगों ने मेरी बेटी और बीवी को इतने दिन अपने साथ रखा, इतनी मोहब्बत इज्जत दी। मैं आप सबका मशकूर हूँ, खासकर एहसान का, जिसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। उमर ये कहते फिर मुस्कुराकर फिज़बा की तरफ देखते बोले, चलें बेटा। फिज़बा उदासी से हंसती अपना सामान लेने कमरे में चली गई। फिर सबसे मिलते उसकी नज़रें किसी को ढूंढने लगी जो शायद गुम हो गया था। आंखों में नमी लिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। जब किसी एहसास के तहत उसने पलटकर ऊपर खिड़की की तरफ देखा, जहां ताशफीन हाथ में एक बड़ा सा चार्ट लिए खड़ा था, जिसमें बड़े बड़े हरूफ से साफ थैंक यू लिखा। वो पढ़ सकती थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठती चली गई। ताशफीन कितनी देर यूं ही हाथ में चार्ट लिए खड़ा रहा। उसका दिल अचानक से उदास हो गया था। आज अगर वो उसकी ढाल बनकर खड़ी उसकी सच्चाई उसके किरदार की गवाही नहीं देती, तो क्या वो अपना दिफा कर सकता था? उसने खामोश नज़र कमरे पर डाली, फिर आंखें बंद करता गहरा सांस दिया। उसकी खुशबू जो कमरे में फैली थी उसकी सांसों को महका गई। उसका एहसास अब भी उसके कमरे में मौजूद था, लेकिन वो मजीद अब यहाँ नहीं रुक सकता था, इसलिए अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगा। ताशी बेटा, ये सब क्या है? दादी उसके सामान को देख दिल पर हाथ रखते बोली, बस दादी, अब और नहीं। मेरा शायद ज़ब्त यहीं तक था। अब मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। प्लीज़ मुझे मत रोकिएगा। वो उनके गले लगता हमेशा के लिए वो घर छोड़ गया। एहसान ने भी उसे नहीं रोका। वो अब अपने बेटे को मजबूत देखना चाहते थे। उमर जब से आए थे देख रहे थे। वो उदास ही रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, घंटों कुछ सोचती रहती। क्या बात है मेरी जान, परेशान हो? वो आहिस्ता से उसे सीने से लगाए पूछने लगे। जब फिज़बा जबरदस्ती लबों को फैला गई, उमर ने उसकी खाली आंखें देखी। उसकी मुस्कुराहट आंखों की उदासी से साफ अलग थी। वो खामोश रह गए, लेकिन उनकी इस खामोशी का जवाब आज के आए एहसान के फ़ोन से मिल गया, जब उन्होंने भी उमर को बताया कि ताशफीन का हाल भी फिज़बा से कुछ कम नहीं। अब तो अकेला अपनी मर्जी से रहता है, फिर भी उदास, खामोश। पूछो तो कोई जवाब नहीं देता। उमर ये सब जानते एक फैसले पर पहुंचे और खुशी से कमरे की तरफ बढ़ गए। फिज़बा उठो, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो कुर्सी पर बैठी ख्यालों में गुम थी जब शाइस्ता वहां आते बोली। उनके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। कौन मेहमान? वो नाराजगी से बोली। अरे उठो, तैयार हो तो पता चल जाएगा। वो उसके लिए प्यारा सा ड्रेस निकाल के रखती चली गई, जब उसे मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ा। फिज़बा तैयार होती जैसे ही नीचे आई, उसके चेहरे पर खुशी के कई रंग एक साथ फूट पड़े थे, क्योंकि सामने ही ताशफीन अपनी खूबरू पर्सनैलिटी लिए उसे ही मुस्कुराकर यकटक देख रहा था। अरे मेरी बेटी आ गई। एहसान उठकर उससे मिलने लगे। जब वो उनके सामने सर झुकाती अब ताशफीन से थोड़ा फासले पर जा बैठी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी, जबकि लब मुस्कुरा रहे थे और तेज धड़कते दिल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बिना कुछ कहे बहुत कुछ वो एक दूसरे को नजरों ही नजरों में कहते चले गए।
کھانے، باتیں کرنے اور اچھا وقت گزارنے کے بعد جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی پرچی وہ فضبہ کے ہاتھ میں تھما گیا، جسے دیکھ کر فضبہ کا دل 100 کی سپیڈ سے بھاگنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد عمر نے بتایا کہ احسان تاشفین کے لیے فضبہ کا ہاتھ مانگنے کی آرزو رکھتا ہے، اور وہ جو پہلے سے اپنی بیٹی کے دل کے حال سے واقف تھے انہیں ہاں کر کے۔ یہ جان کر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو اس کی جھولی میں آن گری تھیں۔ وہ شرما کر جیسے ہی کمرے میں آئی اور تاشفین کی دی ہوئی پرچی کھولی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نہیں جانتا فضبہ کہ تم میرے لیے کیا سوچتی ہو، لیکن میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ میری نیت اور میرے جذبوں میں تمہارے لیے پاکیزگی کے سوا دوسرا کوئی تاثر نہیں۔ میں بہت جلد اپنی اس پاک محبت کو دنیا پر واضح کر دوں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس کے لفظوں پر فضبہ کا دل خوشی سے اچھلنے لگا، اور پھر بے چین تاشفین کو اسی رات قرار آ گیا جب احسان صاحب نے اسے بتایا کہ فضبہ رشتے پر اقرار کر چکی ہے، جس کا مطلب تھا محبت کی آگ صرف اسے نہیں فضبہ کو بھی اندر کہیں جلا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت خاموشی سے وہ فضبہ عمر سے فضبہ تاشفین بن گئی، مانو جیسے دنیا جہان کی خوشیاں اسے ایک ساتھ مل گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پا کر جتنا رب کا شکر ادا کرتے کم تھا۔